الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب والائمۃ علیہم السلام۔ آپ سب مومنین کو عید بزرگ، عید عظیم، عید ولایت، عید امامت، عید محمد و آل محمد، عید اسلام یعنی عید غدیر کی مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ محمد و آل محمد قرآن تار صلوات۔ کیونکہ عید غدیر جو ہے وہ خم غدیر کے میدان میں 3 دن تک اس کا سلسلہ جاری رہا، چونکہ اعلان ولایت کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں پر موجود تمام صحابہ کو حکم دیا کہ وہ اب آئیں اور آ کر علی ابن ابی طالب کی بیعت کریں، بحیثیت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام آ کر ان کی بیعت کریں۔ تو سب لوگ نے آ کر امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی بیعت کی، اور اس کے بعد رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ اب حضرت علی کو کس طرح سے سلام کرو؟ امیر المومنین کہہ کر سلام کرو، السلام علیک یا امیر المومنین۔ حتیٰ خواتین کو بھی حکم دیا کہ وہ بھی آ کر بیعت کریں، وہ بھی آ کر علی ابن ابی طالب کی بیعت کریں۔ لیکن ان کی بیعت کا طریقہ کیا تھا؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پانی کا ایک برتن، ٹب یا جو بھی وہ رکھا جائے، اور ایک طرف پانی میں امیر المومنین علیہ السلام ہاتھ ڈالیں گے اور بیعت کرنے والی بھی آ کے پانی میں ہاتھ رکھیں گی۔ اس طرح سے امیر المومنین علیہ السلام کی انہوں نے بیعت کی۔ آپ جانتے ہیں نا کیوں اس طرح سے کیا؟ کیونکہ غیر محرم کا بدن، اس کا ہاتھ غیر محرم مرد سے ٹچ کرنا جائز نہیں ہے، لہذا یہ انداز اپنایا۔ اور یہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو لقب ہے نا امیر المومنین، ہمارے تمام ائمہ مومنوں کے امیر ہیں، سب مومنوں کے امیر ہیں۔ اور غدیر میں صرف مولا امیر المومنین علیہ السلام کی ولایت کا اعلان نہیں ہوا، بلکہ اس کے بعد تمام ائمہ کی ولایت کا بھی اعلان ہوا۔ حضور پاک نے 1 گھنٹے سے زیادہ خطبہ دیا ہے، اس خطبے میں سے ہمیں تو فقط ایک جملہ یاد ہے، من کنت مولا ہو فہذا علی مولا۔ اور رسول خدا نے اس حدیث کو بھی دوبارہ بیان، انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی، اس کو بھی اس خطبے میں بیان کیا۔ تفصیلی خطبہ ہے، خطبہ عید غدیر، اور اس میں ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، وہ یہ ہے کہ یہ آپ جانتے ہیں کہ عربی زبان بڑی فصیح اور وسیع زبان ہے، اس کے ہر حرف میں معنی پوشیدہ ہوتے ہیں، اگر اس آپ حرف کو بدلتے ہیں تو معنی بدل جاتے ہیں۔ یہاں پر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں پس اس کا علی مولا ہے۔ یہاں پر اب یہاں پر دیکھیں فا کے ذریعے سے آپ نے کہا من کنت مولا ہو، یہ بھی ہاذا علی مولا، فرمایا فہذا، فا کا حرف ہے، تو علماء کرام تشریف فرما ہے کہ فا کے اپنی معنی حروف عاطفہ ہے، لیکن اس میں معنی جو ہے وہ پوشیدہ ہے، یعنی فا عطف کے لیے آتا ہے، پہلے مطلب کو دوسرے مطلب کے ساتھ ملانے کے لیے آتا ہے، لیکن اس میں یہ ہوتا ہے کہ فا اگر آ جائے تو اس کا مطلب ہے پہلے مطلب میں اور دوسرے مطلب میں فاصلہ کوئی نہیں ہوتا، فوراً، یعنی یہ فوراً ہے، اس میں فاصلہ نہیں۔ لیکن اگر ثم کا لفظ استعمال ہو تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس میں کیا ہے؟ فاصلہ ہے۔ مثلا اگر ہم کہیں کہ جاء زید ثم امر، کہ زید آیا اور پھر امر آیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تھوڑے وقفے کے بعد پھر امر آیا ہے۔ لیکن اگر فا کا لفظ ہو تو اس کا مطلب ہے زید اور فوراً امر آیا ہے۔ تو یہاں پر رسالت مآب نے فرمایا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں میرے فوراً بعد بلا فصل علی مولا ہے۔
کچھ لوگ تو مانتے تو ہے نا مولا، لیکن وقفے کے بعد مانتے ہیں، چوتھے نمبر پر مانتے ہیں نہیں۔ رسول خدا نے فرمایا جس کا میں مولا ہوں میرے فوراً بعد اس کا علی مولا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اب یہاں پر ایک بزرگ عالم دین ہے، ان کا جملہ شاید آپ نے بھی سنا ہوگا، لیکن بڑا اچھا جملہ ہے، اس کو یہاں پر دہرا دیتا ہوں۔ دیکھیں یہ جو حدیث غدیر ہے اتنی متواتر ہے، 110 صحابہ سے یہ حدیث جو ہے وہ نقل ہوئی ہے۔ حدیث کے مختلف درجات ہیں، خبر واحد ہوتی ہے، خبر مستفیضہ ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے خبر متواترہ۔ جو خبر متواتر ہوتی ہے، اب اس کی تشریح کا وقت نہیں ہے کہ کس کو کہتے ہیں، وہ یقینی ہوتی ہے کہ اس کے بارے میں یقین ہوتا ہے کہ یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صادر ہوئی ہے، آپ نے بیان فرمایا ہے۔ تو جتنی بھی متواتر احادیث ہیں ان سب میں یہ حدیث ولایت جیسی کوئی حدیث بھی متواتر نہیں ہے، یعنی حدیث متواترہ میں سے اعلیٰ ترین درجے پر اگر کوئی حدیث ہے تو وہ یہ حدیث من کنت مولاه فهذا علی المولا، اس سے بڑھ کر کوئی وہ نہیں ہے۔ لہذا آپ دیکھیں کہ جو دوسرے ہمارے دوست اور بھائی ہیں وہ اس حدیث سے اب انکار نہیں کر سکتے کہ یہ حدیث نہیں ہے، جی حضور پاک نے یہ نہیں فرمایا۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ اس مولا کا معنی کیا ہے؟ دوست ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ اور حضور نے یہ فرمایا جس کا میں دوست ہوں اس کا علی دوست ہے۔ تو وہ عالم دین جو ہے نا انہوں نے فرمایا کہ دیکھو جس معنی میں رسول اللہ کو آپ مولا سمجھتے ہیں اسی معنی میں علی بھی مولا ہے۔ آپ اگر رسول خدا کو دوست سمجھتے ہیں تو تمہاری مرضی، ٹھیک ہے، لیکن پھر وہ ایک جملہ کہتے ہیں کہ آپ کیسے رسول اللہ کے دوست ہو سکتے ہیں؟ حضرت ابراہیم کا دوست تو وہ خلیل اللہ ہے، ابراہیم کا دوست تو اللہ ہو، اور محمد مصطفیٰ جو اس کے سردار اس کا دوست ہر ایرا غیرہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ پھر آپ کا ظرف کہاں، تم کہاں اور رسول اللہ کہاں؟ یہ کیسا دعویٰ کرتے ہو کہ رسول اللہ ہمارے دوست ہیں؟ تم غلام ہو اور اپنے حدود کے اندر رہ کر بات کرو، رسول اللہ کی شان میں گستاخی مت کرو۔ یہ گستاخ رسول اگر کوئی وہی ہے نا جو کہتے ہیں کہ رسول ہم جیسا، شاید اس کی وجہ بھی یہی ہو کہ تاکہ اس معنی کو بھی وہ تقویت دے سکے۔ تو پھر وہ کہتے ہیں کہ جس معنی میں رسول خدا کو مولا سمجھتے ہو اسی معنی میں علی بھی تمہارے مولا ہے۔ تمہاری مرضی رسول اللہ کو دوست کہے، تمہاری مرضی رسول اللہ کو جو سمجھے، لیکن ہم شیعوں نے رسول خدا کو اپنا آقا سمجھا ہے، اپنا آقا مانا ہے، رسول خدا کو ہم نے اپنا حاکم تسلیم کیا ہے، رسول خدا کو ہم نے اولا بالتصرف جانا ہے۔ تو اس لیے بعد از رسول ہم علی کو بھی اپنا آقا مانتے ہیں، اپنا حاکم مانتے ہیں، اولا بالتصرف مانتے ہیں۔ تو 3 دن تک غدیر ہے، لہذا یہ جو پورا ہفتہ ہے یہ ہفتہ ولایت ہے، محمد ولایت۔ 18 ذی الحج کو غدیر اور 24 ذی الحجہ کو مباہلہ۔ مامور رشید نے امام رضا علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ کے نزدیک علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی سب سے بڑی فضیلت کیا ہے؟ امام رضا نے پوچھا آپ کے نزدیک امیر المومنین علیہ السلام کی سب سے بڑی فضیلت کیا ہے؟ تو امام رضا نے فرمایا کہ میرے نزدیک علی ابن ابی طالب کی سب سے بڑی فضیلت جو آیا مباہلہ میں اللہ نے بیان کی کہ علی ابن ابی طالب کو جان پیغمبر قرار دیا ہے اللہ نے، نفس رسول ہیں علی ابن ابی طالب، بالکل رسول جیسے کہتے ہیں، یہ سب سے بڑی فضیلت ہے میرے۔ تو وہ فضیلت کب حاصل ہوئی؟ روز مباہلہ۔ اور روز مباہلہ میں یہ مفاتیح الجنان میں بھی انہوں نے لکھا ہے کہ جب مباہلہ کے لیے حضور پاک نکلنے لگے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے گھر میں ان 4 ہستیوں کو جمع کیا ہے چادر تطہیر کے نیچے، اور فرمایا کہ اے اللہ ہر نبی کے اہل بیت ہوتے ہیں، آل ہوتی ہے، پروردگار یہ میرے اہل بیت ہیں۔
تو پھر آیے تطہیر نازل ہوئی اور اس کے بعد آپ ان 4 ہستیوں کو اپنے ساتھ مباہلہ کے لیے لے گئے، اور مباہلہ مقابلہ تھا جھوٹوں کے ساتھ۔ قیامت تک کے لیے یہ مسئلہ حل ہو گیا۔ خدا قرآن میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، کہ اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جائے، ان کے پیروکار بن جاؤ۔ تو یہاں اس آیت میں اللہ نے سچوں کا تعارف بھی کروا دیا کہ یہ ہے سچے جو ان جھوٹوں کے مقابلے پر جا رہے ہیں، جو پنجتن پاک سچے ہیں، صادقین ہیں۔ اور یہ ایک اور بات بھی ہمارے لیے ثابت ہو گئی کہ اس آیت نے یہ بھی ثابت کر دیا کہ ان ہستیوں کے مقابلے میں جب بھی کوئی بھی جہاں بھی ان کے مقابل پر آئے گا وہ جھوٹا ہوگا، اور جھوٹوں پر کیا ہے؟ لعنت اللہ علی الکاذبین۔ تو یہ مباہلہ ہے، مباہلہ 24 ذی الحجہ کو۔ تو یہ مباہلہ آپ سب کو مبارک ہو۔ اور ایک اور بات بھی عرض کروں اور اپنی عرائض کو تمام کروں، وہ یہ ہے کہ روایات میں ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام کو جو ایک اور اعزاز ملا وہ آیہ ولایت میں ملا ہے، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ یہ جو آیت اتری امیر المومنین علیہ السلام کی شان میں، تو روایات یہ بھی بتاتی ہیں کہ یہ بھی 24 ذی الحجہ کے دن امیر المومنین علیہ السلام نے زکوٰۃ میں انگوٹھی دی، اور یہ اعزاز اللہ نے علی بن ابی طالب علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ تو لہذا عید مباہلہ انشاءاللہ آپ اسے بھی بھرپور طریقے سے منائیں گے۔ اس دن کا روزہ رکھنا مستحب ہے، غسل کرنا مستحب ہے، 2 رکعت نماز مثل عید غدیر کی نماز جو آپ نے پڑھی ہے اس طرح کی نماز عید مباہلہ میں بھی ہے، اور اس کے علاوہ زیارت جامعہ، زیارت امیر المومنین علیہ السلام، اور ایک یہ ہے کہ جو امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ماننے والے ہیں ان کی پیروی میں، چونکہ مولا نے اس دن زکوٰۃ اور خیرات دی تھی، تو اس دن ہر شخص امیر المومنین کی اطاعت کرتے ہوئے وہ بھی کچھ خیرات ہے، ثواب ملے گا، خیرات کا الگ ملے گا، امیر المومنین کی اس سنت پر عمل کرنے کا ثواب انشاءاللہ تعالی الگ ملے گا۔ پروردگار عالم ان آیات کی برکات آپ سب کے اور ہمارے شامل حال فرمائے۔